بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the شو. صاحب جب بھی شیعہ سنی جھگڑے پر بات کرو تو لوگ آپ کو انصاف کی طرف نہیں کسی ایک طرف دیکھنا چاہتے ہیں، پارٹی بنانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ انصاف کی بات کریں تو آپ سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، آپ کو منافق کہنے لگتے ہیں. پھر مجھ سے تو اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم سنی ہو یا شیعہ ہو؟ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اس چکر میں مت پڑو، میں تو سنی بھی ہوں اور شیعہ بھی ہوں. میں نے والد صاحب کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روتے ہوئے دیکھا ہے، اقبال کی شاعری پڑھتے ہوئے، اور محرم میں وہ اداس ہوتے تھے. والدہ کو عشق حسین میں ہمیشہ پایا. آخری وقت میں وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ حسین تو ہمارے ہیں اور ہم تو جنت میں ان کے ساتھ جائیں گے. تو میں نے یہ دونوں رخ دیکھے ہوئے ہیں. میں اس چکر میں نہیں پڑتا ہوں یہ شیعہ سنی پنجابی سندھی مہاجر، یہ میرے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ہیں یہ مقامات. میں ان سے دور رہنا چاہتا ہوں. اچھا، اب آئیے قرم ایجنسی کی طرف. دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم ذرا اور گہرائی میں اتریں، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. خون کسی کا بھی بہے، شیعہ ہو یا سنی، یہ درندگی ہے. یہ اسلام نہیں، یہ درندگی ہے. اور اگر تم نے یہ سوچ کر کسی کا خون بہا دیا کہ تم نے بڑے ثواب کا کام کیا ہے اور تم اسلام کے پیروکار ہو، تم اسلام پہ کاربند ہو رہے ہو، تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. تم اسلام کے نہیں، شیطان کے پیروکار ہو. چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، اگر تم نے کسی بے گناہ کا خون بہایا تو تم اسلام کے پیروکار نہیں. اچھا، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، افسوس ہوا جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم پارا چنار میں خون کی ہولی رکوانے کے لیے ہم نہیں جائیں گے، وہ لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، وہ جائے. تو بہت افسوس ہوا تھا. میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر یہ واقعہ، یہ حادثہ کراچی یا لاہور میں ہو جائے، حیدرآباد میں ہو جائے، کسی دوسرے شہر میں، تو فوج پہنچ جائے گی. یہاں پہ کیوں نہیں پہنچے؟ جبکہ یہاں کے لوگ بہت جنگجو ہیں اور ان سے بڑی قوت ہی سنبھال سکتی ہے نا بھائی. بہت افسوس کی بات ہے کہ جہاں جانا چاہیے وہاں یہ جانے کو تیار نہیں ہے. وہاں یہ لوکل گورنمنٹ کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں. وہاں سیاسی چالیں چل رہے ہیں. اچھا، یہ آج جو کچھ وہاں پہ امن کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں قیدی نمبر 804 کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ اس نے بہت پاورفل طریقے سے امین گنڈاپور کو کہا کہ یہ ہر صورت میں رکواؤ، ہر صورت میں اس پہ جاؤ، کام کرو، اس کو سب سے پہلے اس کو پریفرنس دو. اس بات کو مجھے عمران خان کی یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ وہ مسائل پہ ڈائریکٹ حملہ آور ہوتا ہے اور ان کے حل کے لیے جدوجہد شروع کر دیتا ہے. وہ اس چکر میں نہیں پڑتا یہ شیعہ وہ سنی یہ وہ نہیں. وہ کہتا ہے یہ مسئلہ ہے، اس پہ فوراً حملہ آور ہو اور اس کو حل کرو. یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کی زندگی کی جو بھی کامیابی اس کو ملی ہے وہ یہی ہے کہ وہ مسئلے پہ حملہ آور ہوتا ہے اس کے حل کے لیے اور اس کو سکسس بنانے کے لیے. چاہے میچ جیتنا ہو یا ہاسپٹل بنانا ہو، وہ اس کو حل کر کے چھوڑتا ہے. اچھا لک، دیکھیے، اگر آپ ان واقعات کو دیکھ کر ان کا سچا سولوشن چاہتے ہیں، حل چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ آپ سچے حقائق اپنے سامنے رکھیں. اگر سچا حل چاہتے ہیں تو سچے حقائق سامنے رکھیے، اور اگر من پسند سولوشن چاہتے ہیں، جھوٹا سولوشن چاہتے ہیں، تو جھوٹے سچے جو ہے وہ حقائق سامنے رکھ کے آپ جو جی چاہے فیصلہ کر لیں. یعنی سچے فیکٹس
تو ملے گا سچا سولوشن، جھوٹے فیکٹس تو ملے گا جھوٹا سولوشن جو کسی کام کا نہیں۔ دیکھیے یہ ایک بہت مشکل علاقہ ہے کرم ایجنسی، اس کو انگریزوں نے بھی بڑا پسماندہ رکھا اور اس کو ایک پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے وہ چلاتے تھے، پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے چلاتے تھے۔ یہاں کوئی ترقی نہیں ہوئی، پورے سب کانٹیننٹ میں ترقی ہوئی، یہاں پہ کبھی کوئی ترقی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے جہالت ہے، اور جہاں جہالت ہوگی وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اندھیرا ہوگا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں آدمی ٹکراتا ہے اپنے آپ سے بھی اور دوسروں سے بھی۔ اچھا صاحب، میں وقت بچانے کے لیے کرم ایجنسی کی لوکیشن، اس کی تاریخ اور ان سب کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ یہ تو آپ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ذرا گہرائی میں اتر کے مسئلے کے حل کی طرف چلیے۔ میں فاسٹ فارورڈ بٹن ذرا دباؤں گا کیونکہ پھر ورنہ ٹائم بہت لگ جاتا ہے، اور اس کو آپ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ اگر ٹائم زیادہ لگ جائے۔ دیکھیے خمینی صاحب کے انقلاب کے بعد ایران کی خواہش یہ تھی کہ وہ مسلم دنیا کا لیڈر بن کر سامنے آئے، اور دوسری طرف سے سعودی عرب، جن کے پاس مکہ اور مدینہ کے وہ متولی ہیں، وہ ہے ان کے کنٹری میں، تو وہ اپنے آپ کو مسلم امہ کا لیڈر سمجھتے ہیں، اور دونوں طرف سے اس ضد میں پیسہ لگایا گیا پوری دنیا میں، پاکستان پہ خاص کر کے وہ ہوا، اور خوب پراکسی وار ہوئی، اور دونوں طرف نے اس میں حصہ لیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح، صحیح اور سچی کرنی چاہیے۔ اچھا دیکھیے کرم ایجنسی میں پاکستان میں علماء نے جو کردار ادا کیا وہ قابل تحسین نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ جب امریکہ وہاں گیا افغانستان میں، تو طالبان کے خلاف شیعہ ایلیمنٹس نے ہتھیار اٹھا لیے، اور اس سے ایک اور ان کے درمیان میں رفت پیدا ہوئی۔ دونوں طرف یہ جنگجو لوگ ہیں، اس طریقے کی بہت ساری وارداتیں جو ہیں وہ وہاں پہ ہوتی رہی ہیں، اور ان کی ڈیٹیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے کہ پھر اس نے اس کو یہ کیا اور اس سے اس کا جنم ہوا، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اچھا اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، دیکھیے اب یہ بہت اہم بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کرم ایجنسی جو ہے، یہاں پہ لینڈ ریکارڈ تو ہے نہیں کوئی، یہ زمین کس کی ہے کیا ہے۔ اس میں 10 دیہات اور 5 قبائل جو ہیں وہ ہمیشہ آمنے سامنے رہتے ہیں۔ 10 دیہات اور 5 قبائل یہ زمین کے چکر میں وہ رہتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے ذہن میں یہ بات بھی رکھیے گا کہ یہاں کی 57% پاپولیشن سنی اور 43% جو ہے وہ شیعہ ہے۔ اچھا یہ دونوں ہی طبقات جو ہیں زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اسلحہ ان کے پاس ہے، اور بڑے بہادر لوگ بھی ہیں، جری لوگ بھی ہیں، لڑنے بھڑنے والے لوگ ہیں۔ یہاں پر یہ قبائل جو ہیں یہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، اور اکثر اس کو شیعہ سنی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ مثلا یہ ایسا علم رکھنے والے تو لوگ ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی مسلک کو پڑھیں، فقہ کو سمجھیں اور پھر اس پہ بحث کریں اور پھر ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا تو علم ہی نہیں ہے اتنا کہ مسلک وغیرہ جان سکیں، ان کو تو صرف شے دینی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ہوتا کچھ اور ہے کہ یہ شیعہ ہے، اور پیچھے ہے زمین کا چکر، پیداوار کا چکر، پیسے بنانے کا چکر، اور اس نے سنی کو مار دیا ہے۔ جب اب وہ کہے گا یہ سنی یہ شیعہ ہے، اس نے اس کو مارا ہے، ایک دوسرے کو وائس ورسا، یہ جنگ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا اب آئیے حل کی طرف کہ بھائی اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا صاحب، وہ مذہب کے نام پر دنیا میں بہت خون بہا ہے، یہ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں کون سا خطہ ایسا ہے جہاں مذہب کے نام پہ خون نہیں بہا ہے؟ یورپ کو دیکھیے، 12ویں صدی سے 18ویں صدی تک کیا فرانس، کیا برطانیہ، ہر طرف یورپ میں جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟
خون بہا ہے اور بری طریقے سے خون بہا ہے. وہ ریفارم اور کاؤنٹر ریفارم کا سے لے کر آپ ذرا دیکھنا شروع کیجئے تو آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ یہ دو میں ایسی جنگ ہوئی ہے جو 30 سال تک ایک دوسرے کو مارا پیٹا ہے. 30 سال یہ ہوا ہے یہاں پر. پھر 18ویں صدی میں پہنچ کر ان کو یہ احساس ہوا جو میں چاہتا ہوں اب ہم کو بھی ہو جائے. سب نے یہ سوچا. اب آج کل یہاں پہ یہ نہیں ہوتا یورپ میں امریکہ میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں اس جنگ، اس خون، اس آگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مذہب ہمیں ٹالرنس سکھاتا ہے ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. اگر ہم وہ ٹالرنس اپنا لیں گے تو پھر ہم اس آگ اور خون سے بچ سکیں گے. اب لازم ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں. کتنا مذہب اسلام تو اتنا زیادہ ٹالرنس سکھاتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اس کو جاننا ضروری، پھر اس پہ عمل کرنا ضروری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹالرنس آپ نے دیکھا ہے؟ تم ایک مسلمان ہو، تم میں کیا اس کا عشر عشیر کہیں اس کو فالو بھی کرتے ہو؟ ٹالرنس دیکھیے کہ میٹنگ ہو رہی ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ایک بدو آگے وہاں پیشاب کرنے لگا. صحابہ اکرام اٹھے کہ ابھی اس کو مار پیٹ کے وہ کر دیں. آپ نے کہا نہیں لیٹ ہم فنش. یہ ٹالرنس ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو کر لینے دو تاکہ اس کو چین آ جائے. پھر اس کے بعد اس کو بلا کے کہا کہ یہ جگہ نہیں ہے، یہاں ایسے نہیں کرتے. آپ میں ہے ایسا ٹالرنس؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ہے آپ میں ایسا ٹالرنس؟ ایک بچہ بھری محفل میں آپ سے سیکس کے متعلق سوال کر دیتا ہے، آپ نے برا مانا؟ نہیں مانا. حنزہ جس نے، کیا نام تھا، حنزہ ہی نام تھا، جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، فیوریٹ چچا، وہ جب سامنے آئی مسلمان ہو گئی تھی تو اس کو سزا دیتے، کچھ برا بلا کہتے، کچھ نہیں، صرف ایک بات کہی. اب وہ پتہ ہے کیا کہا؟ تم سامنے مت آیا کرو، تمہیں دیکھ کے چچا یاد آتے ہیں. یہ ٹالرنس ہے. ایک جانور کو کوئی مار رہا تھا بدو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں یہ جانور ہے، تم اس کو ایسے نہیں مار سکتے. کفار کے بچے آئے جنگ ختم ہونے کے بعد، وہ اس طرف آ گئے تھے تو کوئی صحابی ان کو ڈانٹ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو سخت نگاہوں سے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا، ان کے بچے ہیں. آپ نے کہا نہیں، کسی کے بھی بچے ہوں تم ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے. یہ ٹالرنس ہے. اور ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ یہ سب کو سنائیے گا، ضرور شیئر کیجیے گا میری ویڈیو، کہ ایک جنگ میں جب جنگ ختم ہو گئی تو جو مقابل لوگ تھے ان کی لاشیں بھی پڑی ہوئی تھیں. بڑا پتھریلی علاقہ تھا، وہ تو ہے ہی زیادہ پتھریلی علاقہ، کچھ زیادہ پتھریلی علاقہ تھا. تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا جو مسلمان مر گئے ہیں ان کی قبریں کھود کر ان کو یہیں دفنا دو بجائے ساتھ لے جانے کے. تو ایک صحابی نے، وہ بہت مشکل ہو رہی تھی صحابہ اکرام کو قبر کھودنے میں، تو ایک صحابی نے آگے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دشمن کے جو لوگ یہاں مرے پڑے ہیں ہم ان کا کیا کریں؟ ان کے لوگوں سے کہیں کہ وہ ان کی قبریں کھودیں. آپ جو گرفتار تھے ان کے لوگ، ان سے جا کے کہیں ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ان سے یہ بات مت کہنا کہ وہ قبر کھودیں، وہ اس وقت بہت دل گرفتہ ہیں، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ پریشان ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں. ان کی قبریں تم کھودو، وہ اتنی مشقت کا کام اس وقت نہیں کر سکتے، ان سے یہ کام مت لینا. قربان جائیے آپ کے. یہ ٹالرنس ہے، یہ انسانیت ہے، یہ اسلام ہے.
کیا آپ کہہ رہے ہیں ان کی قبریں اتنی مشکل زمین پہ تم کھودو، وہ ہارے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، اس وقت دل شکستہ ہیں، ان سے مت کہنا. ارے اس کا 1% بھی تو اپنا لو کہ یہ میرا شیعہ بھائی ہے، یہ میرا سنی بھائی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پہ آخری ایمان رکھتا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، چاہے وہ کسی دیوبندی ہو، یہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، کچھ بھی ہو. یہ سب ٹرینیں ہیں جو ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں نا، ایک کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. یار اختلافات تو وہ ہمیشہ رہتے ہیں، وہ اوپر والا فیصلہ کر دے گا کہ تمہارا بلیف زیادہ اچھا تھا یا ان کا زیادہ اچھا تھا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ، ان کو مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ کرم ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی زیادہ تر وقت یہی ہوتا ہے، کیونکہ لینڈ ریکارڈ تو ہے نہیں، تو وہ آ کے اپنا کہتا ہے، دوسرا آ کے اپنا قبضہ بتاتا ہے، وہ جو کچھ جھگڑا ہے وہ اس کا ہے. لیکن اس کے لیے اب حکومت کو چاہیے کہ وہ کچھ ریفارمز کرے، کوئی بات چیت ایسی کرے کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو. تو اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پوائنٹ نمبر 1، سب سے پہلے ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹ اور بہتر انڈرسٹینڈنگ قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پوائنٹ نمبر 2، دونوں طرف کے علماء آگ لگانے کے بجائے آگ بجھانے کی کوشش کریں. پوائنٹ نمبر 3، صوبائی حکومت کو بالکل نیوٹرل کردار ادا کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 4، ہر طبقہ، چاہے آپ ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈرامہ رائٹر ہیں، دکاندار ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کو اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنی چاہیے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 5، نفرت پھیلانے والی تقریروں پہ جرمانے کیجیے، ان کو لے جا کے بند کر دیجیے. جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں ان کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اور لوکل گورنمنٹ کی بھی. جو آ کے یہ بات کرے کہ آؤ اس کو مار دو، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، اس کو بند کیجیے. ڈرامہ رائٹرز بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہتا ہے کہ اس پہ ایک ہارمونیس ریلیشن شپ دکھائیں شیعہ اور سنی کی. دکھا سکتے ہیں آپ، یار کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی ہے. اب ایسے ایسے وہم پال رکھے ہیں بے وقوفانہ کہ جن کی کوئی توجہ سمجھ میں نہیں آتی. بچپن میں ایک دوست مجھ سے پوچھتے تھے تم حلیم کھاتے ہو؟ میں نے کہا جی. مجلس میں جاتے ہو؟ میں نے کہا جی. ماتم کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کیوں؟ ابا ہاتھ رکھتے تھے صرف، میں بھی صرف ہاتھ رکھتا ہوں، ماتم نہیں کرتا. تو ابا نے کہا تھا نہیں، زور سے چیخ کے نہیں رونا چاہیے اور بس صرف ایسے کرنا چاہیے. تو وہ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے. اچھا تم لوگوں کو جب کچھ کھانا دیتے ہو تو تھوک کے دیتے ہو؟ سنا ہے. اچھا نہیں، کوئی ایسا چکر نہیں ہے. یہ ساری چیزوں پہ بڑے اچھے ڈرامے بن سکتے ہیں، ان کو بنائیے تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو سکے. اچھا ایک چیز اور ذکر میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، وہ انڈونیشیا میں دیکھیے سویکارنو کو آپ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. اس نے وہ کیا نام تھا اس کا، پین کسیلا کے نام سے وہ ایک 5 ایسے قانون بنائے تھے کہ ان کے ذریعے اس نے 5 چیزیں سامنے رکھ دی تھی کہ بھئی اس پہ سب وہ رہیں گے. ان کے وہاں کتنے ریلیجن ہیں، کتنا ٹینشن تھی، اور وہ فالو کرنے لگے. دیکھیے وہ ترقی کر کے آج کہاں پہنچ گیا. بھئی ترقی ایسی تو ہوتی ہے کہ جب میں آپ کو قبول کروں، اور اگر آپ مجھ کو ہر وقت یہ مہاجر ہونے اور سنی اور شیعہ ہونے کے تانے دیتے رہیں گے، میرے راستے روکتے رہیں گے، تو یار کیسے ترقی ہوگی مجھے بتائیے. میں بچپن سے یہ چیزیں دیکھتا چلا رہا ہوں، میں بڑھاپے کی طرف آ گیا، کمنگ ٹو این اینڈ سون، کہ یہ کیا چکر ہے بھائی. اس کو ختم کیجئے، سچ اور انصاف کی راہ پہ کھڑے ہوئیے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن جو ہے وہ یہ ہے، اس کو فالو کیجئے. اس میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ فیصلہ آپ سے زیادہ اور کون کر سکتا ہے. یہ فیصلہ آپ کیجئے. اگر میرے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے جلتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے آپ انہیں دوسروں سے شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.